السلام علیکم طالب علم۔ یہ کنٹینٹ کے تحت آج ہم جس عنوان کو ہم نے آج چنا ہے وہ ہے انشائیہ نگاری۔ انشائیہ نگاری سے متعلق آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں، انشائیہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی کون کون سی خصوصیات ہیں۔ انشائیہ جو عنوان ہے وہ ہمارے سلیبس کے اندر بی اے سیکنڈ ایئر، بی اے تھرڈ ایئر کے پیپر دوسرے کے اندر آتا ہے، اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور بتاتے رہتے ہیں کہ ای کنٹینٹ بنانے کا مقصد صرف اور صرف اپنے گھر پہ رہ کر اپنے سلیبس کو پورا کرنا ہے تاکہ اس کورونا وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اور اس کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ یوٹیوب پر جا کر ان ای کنٹینٹس کو دیکھیں گے اور ان سے فیضیاب ہوں گے۔ انشائیہ وہ تحریر ہے جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعہ، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیات پر پر لطف انداز میں پیش کر دیا گیا ہو۔ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے، ایک ایسا خیال ہوتا ہے، ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جسے پر لطف انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ترتیب، تنظیم، سنجیدگی، غور و فکر وہ چیزیں ہیں جن کی یہ صنف متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو ترتیب ہے، تنظیم ہے، سنجیدگی، غور و فکر کی یہ صنف عادی نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ و ظرافت آمیز اظہار ہی اسے زیب دیتا ہے۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں، کوئی اصول نہیں۔ جو کچھ کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی سی ہونے لگے۔ یہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں مصنف بے تکلفی اور شگفتگی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس کی شرط، بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی تنظیم نہیں، سنجیدگی نہیں، غور و فکر نہیں، صرف لطافت ہے، طنز اور ظرافت ہے، بے تکلفی ہے اور شگفتگی اس کے کچھ سمے ہوئے ہیں۔ اور جب قاری اس کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں گدگدی سی ہونے لگتی ہے، اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ انشائیہ ذہنی خوش خرامی ہے۔ انشائیہ نگار ایک ایسا غباج ہوتا ہے جس کی خوش گفتاری ہم پر جادو کر دیتی ہے اور ہم اس کی باتوں سے دیر تک لطف اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنی گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے جا بجا طنز اور ظرافت سے بھی کام لیتا ہے۔ تو انشائیہ کے اندر مصنف اپنی بات کو دلچسپ اور اپنی گفتگو کو اچھی بنانے کے لیے جگہ جگہ طنز اور ظرافت سے بھی کام لیتا ہے۔ بعض ناقدوں نے انشائیہ کو ادب لطیف یا انشاء لطیف سے ملتی جلتی چیز بتایا ہے۔ ماضی میں ادب لطیف سے ایک خاص قسم کی تحریر مراد لی جاتی تھی۔ نیاز فتح پوری کے مضامین ادب لطیف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انشائیہ ادب لطیف سے کسی قدر قریب تو ہے لیکن اس کا الگ وجود ہے۔ داخلیت انشائیہ کا نمایاں وصف ہے۔ یہ ذاتی نوعیت کی تحریر ہوتی ہے جس میں قلم کاری کی ادبی شخصیت جلوہ بکھیرتی ہے۔ تو داخلیت، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر امتحانات میں سوالات کیے جاتے ہیں، اگر ان میں پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ کس چیز کے لیے انشائیہ جانا جاتا ہے، اس کی نمایاں خصوصیات کون سی ہے، تو وہ اس کی داخلیت ہے۔ یہ ذاتی نوعیت کی تحریر ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں کلیئر پتہ ہونا چاہیے، یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ انشائیہ کے اندر مصنف شگفتہ اور ظرافت آمیز اظہار سے زیب دیتا ہے۔ اس میں بے تکلفی ہوتی ہے، شگفتگی ہوتی ہے اور پڑھنے والے کے ذہن میں یہ گدگدی پیدا کرتی ہے۔ اب ہم جب انشائیہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ انشائیہ ہماری نثری ادب کی ایک خاص صنف ہے۔ یہ صنف اردو ادب میں انگریزی سے آئی، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صنف ہم نے کہاں سے لی، کس ادب سے اس کو ہم نے
اردو ادب میں لیا وہ ہے انگریزی ادب۔ یہ انگریزی ادب کی صنف لائٹ ایسے کے مترادف ہے۔ لائٹ ایسے مضمون کے لیے ایسے اور انشائیہ کے لیے لائٹ ایسے کہا جاتا ہے۔ تو مضمون کو تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایسے، اور انشائیہ کو کیا بولتے ہیں ہم؟ لائٹ ایسے۔ تو انگریزی ادب سے آیا ہے اور اس کو انگریزی ادب میں کس نام سے پکارتے ہیں؟ لائٹ ایسے کے نام سے۔ انشائیہ انگریزی صنف ایسے سے وابستہ ہے۔ تو کس سے وابستہ ہے؟ یہ انگریزی جو صنف ہے ایسے، اس سے وابستہ ہے، جس کے لغوی معنی سعی کوشش کے ہیں، اور سعی کوشش کا تعلق کسی قسم کی تحریر سے ہے۔ تو اس کا لغوی معنی بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ سعی کوشش۔ صنف انشائیہ کے متعلق نقادوں کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی اس کی تعریف کس طریقے سے بیان کرتا ہے، کوئی مختلف طریقے سے بیان کرتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر جانسن نے انشائیہ کی تعریف اس طرح کی ہے: انشائیہ انسانی دماغ کی ڈھیلی ڈھالی اور بے قسم کی اڑان ہے۔ اسی طریقے سے بیکن نے بھی اس کی تعریف بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی مختصر تحریر ہے جن میں کسی تجسس اور کھوج کے کسی حقیقت کا اظہار ہو جائے۔ اس کے علاوہ اصغر گونڈوی نے بھی اس کی تعریف بیان کی ہے۔ وزیر آغا نے بھی اس کی تعریف بیان کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انشائیہ اس صنف نثر کا نام ہے جس میں انشائیہ نگار اسلوب کی تازہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ انشائیہ مظاہر کی مخفی مفاہیم کو کچھ اس طور پر گرفت میں لیتا ہے کہ انسانی شعور اپنی مدار سے ایک قدم باہر آ کر ایک نئے مدار کو وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ تو انشائیہ کی تعریف ہوئی کہ انشائیہ کس ادب سے اردو ادب میں آیا، انشائیہ کو انگریزی ادب میں کس نام سے جانا جاتا ہے۔ اب جب ہم مضمون اور انشائیہ کو پڑھتے ہیں تو ان میں یہ ایک شے نہیں ہے، دونوں اس میں بڑا فرق ہے۔ ہر مضمون انشائیہ نہیں ہوتا، نہ ہی ہر مزاحیہ، طنزیہ یا تاثراتی مضمون کو انشائیہ نہیں کہا جا سکتا۔ اردو میں انشائیہ کے لفظ کو ہر قسم کے مضمون کے لیے عام طور پر استعمال کیا جانے لگا ہے۔ انشائیہ اور مضمون میں بڑا فرق ہے۔ ہر وہ خیال جو نثر میں پیش کیا جاتا ہے مضمون کہلاتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ خیال جو نثر میں پیش کیا جاتا ہے مضمون کہلاتا ہے۔ انشائیہ ادب کی ایک خاص صورت یا صنف کا نام ہے۔ داستان، حکایات، ناول، افسانہ، ڈرامہ کی طرح ایک الگ صنف ادب ہے۔ تو یہ مضمون اور انشائیہ میں ایک نمایاں فرق ہے۔ اب جب ہم موضوع کی بات کرتے ہیں تو انشائیہ میں موضوع کو کوئی قید نہیں۔ انشائیہ نگار کسی بھی موضوع پر کسی بھی طرح خیال آرائی کر سکتا ہے۔ وہ سنجیدہ مسئلہ کو غیر سنجیدہ انداز میں اور پیش کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو معمولی بات کو غیر معمولی بنا دے اور معمولی کو معمولی، غیر معمولی کو معمولی بنا دے۔ تو انشائیہ میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ انشائیہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر آغا بذا طور پر ارشاد فرماتے ہیں: انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کی چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے تو وہ سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہوتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو گھر پر چست اور تنگ کپڑے اتار دیتا ہے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے، اور مسرت سے اپنے احباب سے گفتگو کرنے لگتا ہے۔ تو جب وہ دفتر میں ہوتا ہے تو وہ پوری طریقے سے سوٹ اور بوٹ میں ہوتا ہے، تنگ کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر وہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو اتار کے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتا ہے اور اپنے احباب سے گفتگو کرنے لگتا ہے۔ ہمیں پروفیسر نور الحسن نقوی کی اس رائے سے بھی مکمل اتفاق ہے کہ انشائیہ میں حکمت و حماقت اور مقصدیت و بے مقصدیت اس طرح آپس میں گتھ جاتے ہیں کہ ان کا الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پروفیسر نور الحسن نقوی نے کیا بات کہی ہے کہ انشائیہ میں حکمت و حماقت، مقصدیت و بے مقصدیت اس طرح آپس میں گتھ جاتے ہیں کہ ان کا الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انشائیہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے قلم پر قدرت ہو، اس کے پاس الفاظ کی کمی نہ ہو، اور وہ اپنی بات مختلف انداز میں کہنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو ذخیرہ الفاظ انشائیہ نگار کے پاس ہونا چاہیے،
اور اسے اپنی قلم پر قدرت حاصل ہونی چاہیے، الفاظ کا ذخیرہ اس کے پاس ہونا چاہیے اور مختلف انداز سے وہ اپنی بات کو کہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو وہ ایک کامیاب انشائیہ نگار کہلائے گا۔ بہترین انشائیہ نگار اچھا انشائیہ نگار ہو سکتا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بہترین انشائیہ نگار ہی اچھا انشائیہ نگار ہو سکتا ہے۔ حسن خیال اور حسن بیان انشائیہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تازگی اور ندرت کا احساس نہ ہو تو انشائیہ بیکار ہے۔ انشائیہ نگار کوئی نیا پہلو پیش کرتا ہے لیکن وہ ایسا علمی انداز میں بیان نہیں کرتا بلکہ اپنی بات ہلکے پھلکے اسٹائل میں کہہ کر گزر جاتا ہے۔ اس کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ پڑھنے والا محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اردو میں سب سے پہلے کسی نے انشائیہ لکھا ہے، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ اردو میں سب سے پہلے انشائیہ کس نے لکھا ہے، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ اردو میں سب سے پہلے کس نے انشائیہ لکھے، یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ کسی کا خیال ہے کہ ملا وضعی کی سبرس میں پہلی بار انشائیہ کی جھلک ملتی ہے۔ تو ہم جب اردو ادب کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو انشائیہ کی جھلکیاں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ملا وضعی کی سبرس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کسی نے سر سید کے بعد مضامین کو انشائیہ کے قریب بتایا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ انشائیہ کی پہلی صورت محمد حسین آزاد کے یہاں نظر آتی ہے۔ تو مکمل طور پر اردو ادب میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ انشائیہ جو سب سے پہلے اور اس کی صورت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ محمد حسین آزاد کی تخلیقات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ان کی کتاب نیرنگ خیال کے مضامین انشائیہ کے اولین نمونے ہیں۔ عبدالحلیم شرر کے چند مضامین بھی انشائیہ کہلانے کے مستحق ہیں، اور خواجہ حسن نظامی تو ہی انشا پرداز، ان کی انشا پردازی سے کسے انکار ہو سکتا ہے۔ جھینگر کا جنازہ، گلاب تمہارا، کیکر ہمارا انشائیہ کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جو ان کی تخلیقات میں ہمیں انشائیہ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہیں محمد حسین آزاد اور نیرنگ خیال جو ان کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد عبدالحلیم شرر کا نام آتا ہے، پھر خواجہ حسن نظامی، اور جو ان کے مشہور و معروف انشائیہ ان میں ہیں جھینگر کا جنازہ، گلاب تمہارا، کیکر ہمارا۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے مضامین میں بھی انشائی کے نقوش ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن 20ویں صدی کے جس مصنف کے یہاں انشائیہ کا رنگ سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ رشید احمد صدیقی ہے۔ وہ مزہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں، زبان و بیان پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ وہ فلسفیانہ مباحث کو بھی ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ارہر کا کھیت، مغالطہ، گھاگ، چارپائی، وکیل وغیرہ ان کے مشہور انشائیہ۔ تو ان انشائیہ نگار کے جو انہوں نے انشائیہ لکھے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ارہر کا کھیت کس کا انشائیہ ہے، اس میں انہوں نے کس چیز کا بیان کیا ہے، مغالطہ ہے، گھاگ ہے، چارپائی ہے اور وکیل ہے، یہ ان کے بہت ہی مشہور و معروف انشائیہ ہیں۔ اور رشید احمد صدیقی اردو ادب کی دنیا میں انشائیہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جس انشائیہ نگار کا نام آتا ہے اس میں احمد شاہ پطرس بخاری ہے۔ ان کے یہاں بھی انشائیہ کا رنگ غالب ہے، وہ روز مرہ کے موضوعات چنتے ہیں اور سامنے کی بات میں کوئی نیا نقطہ پیش کر دیتے ہیں۔ ان کا انداز بیان نہایت دلچسپ ہے۔ لاہور کا جغرافیہ، سینما کا عشق، ہاسٹل میں پڑھنا، کتے وغیرہ ان کے مشہور انشائیہ ہیں۔ اس کے بعد ملا رموزی، محمد صدیق کا مضمون غنودگی، حاجی لقلق کی تحریر 420 اور نور محمد انجم مانپوری کے بعض نگار شاعت بھی انشائیہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ دور حاضر میں انشائیہ کو بطور صنف مقبول بنانے والوں میں وزیر آغا سر فہرست ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دور حاضر میں جس مصنف نے اس صنف کو مشہور اور معروف بنایا وہ وزیر آغا ہے۔ انہوں نے خواہ بھی انشائیہ لکھے ہیں اور اپنے رسالے اوراق کے ذریعے انشائیہ نگاری کو فروغ دیا۔ انشائیہ کی تعریف متعین کرنے میں بھی وزیر آغا اور ان کے اہم ہم عصروں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عہد حاضر کے انشائیہ نگاروں میں وزیر آغا کے علاوہ نذیر صدیقی، انور سدید، رام لال، کنہیا لال کپور، احمد جمال پاشا، یوسف ناظم، وضاحت علی، مصطبہ حسین، شفیقہ فرت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مشہور مزاح نگاروں میں
اور مزہ نگار ابن انشا، مشتاق یوسفی، کرنل محمد خاں وغیرہ کی نگارشات میں بھی انشائیے کے نقوش ملتے ہیں، اس لیے انشائیہ نگاروں میں ان کا بھی شمار ہونا چاہیے۔ تو جدید دور میں جس نے اس صنف کو مشہور و معروف بنایا ان میں وزیر آغا کا نام درجہ اول ہے۔ تو یہ ایک انشائیے کا پس منظر تھا، انشائیے میں کیا موضوع کی قید ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، انشائیہ کس ادب سے ہم نے اردو ادب میں لیا، اور انگریزی ادب سے یہ اردو ادب میں آیا، انگریزی ادب میں اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایسے کو مضمون بولتے ہیں، مضمون کو ایسے بولتے ہیں، اسی طریقے سے انگلش میں انشائیے کو لائٹ ایسے بولتے ہیں۔ اور اس کے اندر بے تکلفی، شگفتگی پائی جاتی ہے، اور جس طریقے سے بات کی جاتی ہے اس سے قاری کے ذہن میں گدگدی پیدا ہوتی ہے۔ ترتیب اور تنظیم، سنجیدگی اور غور و فکر کی یہ صنف متحمل نہیں ہو سکتی، ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ و ظرافت آمیز اظہار اسے زیب دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انشائیے کے متعلق ہم نے اظہار خیال کیا، یہ ایک انشائیے کا پس منظر تھا۔ اب اگلے جو کنٹینٹ میں ہم انشائیے کی خصوصیات پر گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔